تو بچوں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں غربت کی کیا کیا وجوہات ہیں اور کون سی ایسے میجرز ہیں جن کو ہم لے کے غربت کا خاتمہ کر سکیں گے. تو بچوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, اور اکارڈنگ ٹو رپورٹ, ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان جو کہ $1.25 پر ڈے سے کم کماتا ہے وہ پاورٹی لائن کے نیچے آتا ہے, یعنی کہ وہ غریب کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ابھی حالیہ 21% آف دا ورلڈز پاپولیشن میں 7 بلین پاپولیشن جو ہے ہماری وہ پاورٹی میں ہے, یعنی کہ آپ کی جو 7 بلین پاپولیشن ہے وہ $1 سے بھی کم کماتی ہے. اور آپ سوچیں تقریباً 24.3% آف پاپولیشن آف پاکستان جو ہے وہ غربت کی لائن کے نیچے آتی ہے, یعنی کہ وہ غریب کنسیڈر ہوتی رہے گی. اور غربت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کی ہوپ لیسنیس ہو جاتی ہے, لوگ جو ہیں بے نا امید ہو جاتے ہیں, آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ سلو ہو جاتی ہے, آپ کی کنٹری پروگریس نہیں کر پاتی. ہمارے ریزنس کیا کیا ہیں پاورٹی کے, ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہی ہے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, انفلیشن ہو جاتی ہے, چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اس کی سپلائی کم ہے آپ کے پاس. تو آپ کی پاپولیشن جب انکریز ہو جاتی ہے تو پروڈکشن آپ کی لیس ہے, تو کرائسس آٹومیٹکلی آپ کی اکنامک کرائسس ایک ایمرج ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی انرجی کرائسس ہو جاتی ہے, آپ کی انمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے, انمپلائمنٹ اپرچونیٹیز پاکستان میں کم ہے. جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ الٹریسی یعنی کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ لوگ جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن, جو ایک ایجوکیشن ہوتی ہے عام طرح کی ایجوکیشن جو ایکیڈیمک ایجوکیشن ہے, لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. کوئی اسکل آنا چاہیے لوگوں کو, صرف اور صرف میٹرک پاس کرنا کافی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی نہ کوئی ایسی اسکل سکھانا چاہیے ٹیکنیکل جس سے وہ کچھ پروڈیوس کر سکیں, کوئی چیزیں ٹھیک کر سکیں, کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں. اکنامک ڈیولپمنٹ ہماری بہت سلو ہے, ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ صرف اور صرف ٹیکنیکل اسکل سے فلرش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں, اور لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس کیونکہ کنڈیشن نہیں ہے, اکنامک پراسپیرٹی کی کنڈیشنز ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی بہت کم آتی ہے. اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں بچوں, ہم کون کون سی میجرز لے سکتے ہیں پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کرے ان کو, جیسا کہ چائنا پاکستان اکنامک پروجیکٹ ہے جو کوریڈور اکنامک کا بن رہا ہے, اس کے اندر پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مواقع ملیں گے انہیں جاب کرنے کے. لیکن اگر پاکستانیوں نے صرف اور صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی, اگر انہیں ٹیکنیکل پتہ ہوگی اسکلز, صرف تب وہ اس کے اندر کام کر سکیں گے. تو گورنمنٹ نے ڈفرینٹ پروگرامز بھی لانچ کیے ہیں اس حوالے سے, تو وہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ آپ کے لیے مختلف قسم کی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرے, آپ کی ڈفرینٹ اسکیمز دے یوتھ کو. جیسے کہ ابھی حالیہ گورنمنٹ نے یوتھ اسکیم نکالی ہے کہ جو بچے انٹرپرینیورز ہیں, جو انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں, اپنا چھوٹا سا بزنس رن کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو ایک اپرچونٹی دی گئی کہ وہ لوگ لونز لیں, لون کی اسکیمیں لیں, تاکہ وہ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس خود ایک اکنامک جنریشن کا بزنس سیٹ اپ کر سکیں اور اپنا خود کا بزنس اسٹیبلش کریں. اس کے علاوہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو آپ اسکالرشپس فراہم کریں, ان کو ایڈ دیں, اور جو بچے ڈیزرونگ ہیں, جو کہ اچھے بچے ہیں, جن کی اچھی نمبرز اچھے آتے ہیں, ان کو آپ اسکالرشپ دیں. بلکہ ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا آپ کی نواز شریف گورنمنٹ نے, وہ تو یہ تھا کہ بچوں کو لیپ ٹاپس وغیرہ, کیونکہ ایک ٹیکنالوجیکل ٹول ہے اور آج کل کے جو دور میں لیپ ٹاپس بہت امپورٹنٹ ہیں, تو لیپ ٹاپس بہت امپورٹنٹ چیز تھی. ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا جو اسٹوڈنٹس کو دیا گیا, وہ اپنے ریسرچ اس کے اوپر کرتے تھے. بہت زیادہ غریب جو کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا لیپ ٹاپ, وہ اس کو بھی ایک ایج ملا, اس کو ایک ٹیکنالوجیکل ٹول ملا جس کو وہ سیکھ سکے. تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. گورنمنٹ کو اچھے بچوں کو اسکالرشپ دینے چاہیے, بلکہ بہت سارے پروگرامس ہیں جس کے اندر باہر بھی بچوں کو بھیجا جاتا ہے
جس سے وہ بچے کچھ لرن کر کے آتے ہیں, اچھی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں, اور پھر پاکستان میں آ کے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اوروں کو سکھا سکتے ہیں, اور بلکہ ایک اچھا سورس بن سکتے ہیں. اور بچوں ایک اور چیز جس سے آپ کی غربت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کہ آپ کے سٹیزنز جو ہیں اگر انہیں بیسک فیسلٹیز دے دیا جائے, جیسے کہ ڈفرینٹ جگہیں بنا دی ہیں جہاں پر لوگوں کو فری میں راشن دے رہے ہیں اور انہیں دسترخوان لگ رہے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایٹ لیسٹ کھانے پینے کا بندوبست ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ وغیرہ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں لوگوں کی ڈفرینٹ قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو بالکل غریب ہیں. یعنی کہ ایک بیلنس, آپ کی جو کلاس ہے, آپ کی سوسائٹی میں جو کلاسز ہیں, اپر کلاس, مڈل کلاس اور لوور کلاس, تو لوور کلاس کا جو طبقہ ہے اس کی ہیلپ کر سکے آپ کا اپر کلاس اور مڈل کلاس, اور وہ زکوٰۃ کے ذریعے ڈفرینٹ فنڈز کے ذریعے ان کی مدد کر سکے اور غربت کو اس ملک سے کم کر سکے. تھینک یو.